ہم اپنے سب سروں کو جھکاتے ہیں اور خدا ان سے کلام کو مانگتے ہیں تاکہ کلام نہ صرف سنانے والے کے لیے بلکہ سننے والوں کے لیے بھی باعث برکت ہو۔ ہمارے نہایت بزرگ آسمانی جلالی خدا، تیرے فضل کے تخت کے سامنے باپ آسمانی اس وقت آتے ہیں اور اے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے آسمانی باپ اپنا تخت یہاں پر لگایا ہے، تو موجود ہے خدا، اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا۔ جیسے خدا کلام فرماتا ہے کہ تو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے، اس وقت آسمانی باپ تو یسوع ناصری تو اپنی کلیسیا کی پرستش پر اے خدا مینیفیسٹ ہوا ہے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ جب اے خدا میں تیرے پاک کلام کو بیان کروں تو خدا بولنے والا میں نہیں بلکہ تیرا پاک روح ہو، کیونکہ تیرے کلام کا مصنف تیرا پاک روح ہے اے خدا، اور اس کے بغیر اے خدا کوئی اے خدا چیز ممکن نہیں ہے خدا۔ اے خدا تیرے پاک روح کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا وہ بولوں جو تیری روح کی معرفت ہو۔ یہ سب کچھ تیرے پوتر نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آج فضل دیا کہ میں آج اپنی کلیسیا سینٹ اینڈریوز چرچ کے اندر بطور کلام کی خدمت کو بھی سر انجام دے سکوں۔ پریویسلی ضرور ہے کہ میں نے کچھ دعائیہ میٹنگز کے اندر ضرور کلام کی منادی کی ہے چرچ کے اندر، لیکن یہ اس سٹیج کے اوپر، اس چرچ پلیٹ فارم کے اوپر میری فرسٹ پریچنگ ہوگی۔ سو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آستر کا روزہ، ایسٹرز فاسٹ، اور آج 2 حوالہ جات بھی پڑھے گئے جس میں آستر 4 باب اور اس کی 1 تا 17 آیت پڑھی گئی، اور اس کے بعد متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 14 تا 17 آیت کو ہم نے پڑھا، ہم نے اس کی تلاوت کو سنا، اور یہ نہیں کہ کوائر میں سے بیٹیوں نے پڑھا ہے تو اس لیے میں کہوں گا اگر کوئی یوتھ کا بھی ہو، چرچ کا بھی ہو تو میں اس کو بھی اپریشیٹ کروں گا، اور اگر مجھے ابھی کسی کی ریڈنگ کی ضرورت پڑی تو میں ضرور کہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ بیٹی کے لیے ضرور تالیاں بجائی جائے انکریجمنٹ کے لیے، ضرور۔ بہت اچھا پڑھا، خدا آپ کو برکت دے بیٹا، اور باجی نے بھی بہت اچھا پڑھا۔ اور آپ سب کو یاد ہے کہ لاسٹ ویک آپ نے کیا کلام سیکھا۔ میں نے ریکارڈنگ میں جوائن کیا تھا، میں نے ریکارڈنگ میں سنا، لیٹر سنا، میں نہیں آ پایا کچھ وجوہات کی وجہ سے، اور اس کا عنوان تھا روزے کی اہمیت، اور اس میں جو بیسک چیزیں اور بیسک ایکسپوزیشن جو خدا ان کے خادم بھائی طارق وارث نے کی، انہوں نے بہت زبردست اس کی ایکسپوزیشن کی، میں نے وہ ساری سنی، مجھے اس سے بھی برکت ملی۔ تھوڑا سا اس کی ایک ریفریشر آپ کو دوں گا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اپنے ٹیکسٹ کی طرف جائیں گے جس پر آج ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ سو ان کا جو پریچنگ ٹیکسٹ تھا وہ عیسائیٰ 53 عیسائیٰ 58 باب سے تھا، اور انہوں نے جو ہے اس کے اندر 2 چیزوں کا بہت اہم ذکر کیا، اور وہ چیزیں تھیں کہ 23 ایسی چیزیں جو ایک حقیقی روزے کے اندر ہونی چاہیے، 23 تھنگس، اور ڈیٹس بتاتا ہے۔ اگر جب ہم اس کے 58 باب کے 6 آیت کو پڑھیں، 7ویں 8ویں 9ویں 14ویں آیت تک چلے جائیں، اگر ہم اس کو پڑھیں تو ڈیٹس بتاتا ہے کہ اس کے اندر 20 برکتوں کا ذکر ہے جو خدا حقیقی روزہ رکھنے والوں کو بخشتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں روزے پر کہ روزہ کیا ہے۔ اگر ہم ڈکشنریز کو پڑھیں تو اس میں بڑا جنرل سا ایک میننگ آپ کو ملے گا، کھانے پینے سے اجتناب کرنا، کہ کچھ کھایا نہ جائے، کچھ پیا نہ جائے۔ انہوں نے زیادہ تر ڈکشنریز نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روزہ جو ہے یہ ایک ایمان کی، مذہب کی، روایت کی پریکٹس ہے، اور اس کا صرف کانسیپٹ کرسچینٹی میں، جوز میں، بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اب یہ کانسیپٹس تو ملتے ہیں، لیکن ہمارے طور طریقے، ہمارا اس کو رکھنے کا طریقہ، کھولنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، کس طرح سے رہنا ہے، ہر چیز ہمیں مختلف طور پر نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پڑوسیوں
کہ مذہب میں تو ان کو اس کو بطور ستون کہا گیا ہے، ایک ستون ہے ان کا، لیکن اگر ہم کرسچینٹی کو دیکھیں تو یہ اس میں ہمیں ستون کے طور پر نظر تو نہیں آتا، لیکن کلام مقدس کے اندر اس کی بہت گہرائی ہے اگر ہم پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے دونوں کا مطالعہ کریں تو۔ اب چلتے ہیں کہ یہ کیسے یہ پکچرز دوسرے مذاہب میں پائی جاتی ہیں اور مسیحی روزہ کیسے ڈفرنٹ ہے۔ مسیحی روزہ ہم پر لازم اور مظلوم نہیں ہے، ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم لینٹ میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں، ہم لینٹ سے باہر بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ کیوں رکھیں گے وہ ہم آگے جا کر سیکھیں گے۔ اور میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزے کے بہت سارے میڈیکلی بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں، اسپرچولی بھی، سائیکولوجیکلی بھی، سماجی طور پر بھی اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ اور روزہ نہ صرف شخصی طور پر، کلیسیائی طور پر، اجتماعی طور پر، بلکہ قومی طور پر بھی رکھا جاتا ہے۔ ابھی ہم اس کو آہستہ آہستہ سیکھیں گے کلام میں سے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ دین مسیحیت میں جو روزہ ہے وہ با مقصد روزہ ہے، بے مقصد روزہ نہیں ہے۔ با اور بے میں بڑا فرق ہے۔ دونوں روزے جو ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں، اور بہت سارے نومینل کرسچنز بھی بے مقصد روزہ رکھتے ہیں۔ بہت سارے، یہ نہیں، بہت سارے ہیں جو اس طرح سے اس کی پریکٹس کو رکھتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں کی بائبل کے اندر بہت ساری اقسام ہیں، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ ہم کچھ پرانے عہد نامے میں سے سیکھیں کہ کیا کیا ایگزامپلس ہمیں پرانے عہد نامے سے ملتی ہیں اور نئے عہد نامے سے ہمیں کیا ملتی ہیں، اور کیا یہ پریکٹس لینٹ نے شروع کی یا یہ لینٹ سے پہلے سے موجود ہے۔ ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو کیونکہ اب ہم ٹیکنالوجی فرینڈلی ہو گئے ہوئے ہیں، تو میں سرچ کر رہا تھا اس ورڈ کو اردو بائبل کے اندر ہی، روزے کے ساتھ صرف ورڈ رے واؤ زے بڑھیے۔ مجھے 3 ریفرنسز اردو ٹرانسلیشن کے اندر اس سے ریلیٹڈ ملے۔ جب میں نے اس کو روزے کو رے واؤ زے ہے کے ساتھ سرچ کیا تو مجھے 49 ڈائریکٹ ورسز جو ہمیں روزہ رکھنے کے بارے میں بتاتی ہیں اس کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملا۔ پھر میں نے پھر سرچ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے اس نے 40 دن اور 40 رات کا ایک فاقہ رکھا، تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس ورڈ کو بھی سرچ کروں۔ میں نے اس کو سرچ کیا اور مجھے 7 ٹائمز فاقے کا ذکر اردو ٹرانسلیشن کے اندر ملا۔ اب چلتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں روزہ کس طرح رکھا جاتا تھا۔ وہ روزہ رکھتے تھے، اس کا دورانیہ بھی متعین تھا، 1 دن کا، اس کے علاوہ 3 دن کا، 7 دن کا، 14 دن کا، 21 دن کا اور میکسیمم 40 دن کا۔ ہمیں کلام مقدس میں یہ سارے ریفرنسز ملتے ہیں۔ پھر یہ روزہ کس طرح کا ہوتا تھا، وہ روزہ رکھتے تھے، پھر اس کے علاوہ وہ اپنی جان کو دکھ دیتے تھے، اپنی جان کو، اپنی باڈی کو ڈسکمفرٹ میں لے کے آتے تھے کہ شاید ہم اپنی باڈی کو ڈسکمفرٹ میں لے آئیں گے تو خدا ہماری سن لے گا، ہم پر نظر کرے گا، ہم پر رحم کرے گا، اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرمائے گا۔ پھر اس کے بہت سارے میننگز ہیں اگر ہم پرانے عہد نامے کو پڑھیں۔ جان کو دکھ دینا، ٹاٹ اوڑھنا، ٹاٹ پہننا، راکھ پر بیٹھنا، پھر اس کے علاوہ مٹی اپنے سر پر ڈالنا، پھر گریہ زاری کرنا، نوحہ کرنا، اور ان چیزوں کے ساتھ دعا کرنا، مناجات کرنا، فریاد کرنا۔ لیکن اگر ہم یوئیل کی کتاب پڑھیں نا تو ادھر روزے کا اعلان نرسنگا پھونکنے سے ہے کہ پہلے نرسنگا پھونکو اور اس کا اعلان کرو۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کن کن کتابوں کے اندر ہمیں پرانے عہد نامے میں روزوں کا ذکر ملتا ہے، روزہ رکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ قضات کی کتاب، قاضیوں کی کتاب بک آف ججز، پھر اس کے علاوہ پہلا سیمیول، دوسرا سیمیول، پہلی سلاطین، دوسری سلاطین، پہلی تواریخ، دوسری تواریخ، عزرا، نہمیہ، آستر، زبور، یسایہ، یرمیہ، یوئیل، یونا، زکریا۔ پیچھے رہ کون سی کتابیں گئی ہیں؟
अगर देखा जाए 39 बुक्स हैं, इसमें से पीछे किताबें कौन सी रह गई हैं हमारे पास? इन सब में रोजे की मनादी का जिक्र है, रोजा रखने का जिक्र है। बाइबल में रोजे की मनादी करने का भी जिक्र किया गया है। अभी हम उस तरफ भी आएंगे। रोजे की मनादी का जिक्र रेफरेंसेस 5 दफा हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, पुराने अहदनामे के अंदर इसकी मनादी की गई है, नैनवा में इसकी मनादी की गई। फिर अगर अजीजों हम इस सारे पुराने अहदनामे के मंजर में लेंट को देखें तो लेंट 4th सेंचुरी के अंदर, 4वीं सदी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया था। लेंट सीजन 4वीं सदी में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जबकि रोजे की बुनियाद इस खुदा के जिंदा, सॉरी मेरी ये बाइबल पे टेप्स लगी हैं, लेकिन इस कलाम के अंदर कितनी है, कब से है? पुराने अहदनामे से है। फिर नए अहदनामे में भी हम इसकी कॉन्टिन्यूएशन को देखते हैं, लेकिन वो कॉन्टिन्यूएशन आहो नाला के साथ, रंज के साथ, दुख के साथ नहीं है। हम आगे आकर इसको भी देखेंगे। जब हम इसको कंपेयर करते हैं ना, तो लेंट 46 डेज का एक सीजन था, लेकिन उसमें संडेज को एक्सक्लूड निकाला जाता है और फिर जाकर हम 40 दिन का रोजा रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि नए अहदनामे में किस तरह से रोजे रखे गए और कौन सी किताबों में इसका हमें जिक्र मिलता है। मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील और अमाल की किताब, जो कि चर्च हिस्ट्री की किताब है। फिर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कुछ कि बाइबल के अंदर 35 ऐसे अशखास, कौमें, ग्रुप्स हैं जिन्होंने रोजे रखे। मैं आपके सामने वो लिस्ट भी रखना चाहूंगा। मुझे वैसे पढ़ के ज़्यादा शौक नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको बयान करना ज़रूरी है। अखीब ने रोज़ा रखा, यहूदा ने रोज़ा रखा, अज़रा ने रोज़ा रखा, नैनवा ने रोज़ा रखा, नेमिया ने रोज़ा रखा, यहूदियों ने रोज़ा रखा, दाऊद ने रोज़ा रखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्दों ने रोज़ा रखा, हमने वो आज रेफरेंस भी पढ़ा। आना ने रोज़ा रखा, अंताकिया की कलीसिया ने रोज़ा रखा, पौलुस ने रोज़ा रखा, करनीलियस ने रोज़ा रखा, कई कलीसियाओं ने रोज़ा रखा, दानियल ने रोज़ा रखा, फरीसियों ने रोज़ा रखा, इसराइल ने रोज़ा रखा, दारा बादशाह ने रोज़ा रखा, आस्तर और मर्दगी ने रोज़ा रखा, कई लोगों ने रोज़ा रखा, 276 लोगों ने रोज़ा रखा, मूसा ने रोज़ा रखा, यशुआ ने रोज़ा रखा, एलिया ने रोज़ा रखा, और आखिर को आपके और मेरे मुनज्जी, हमारे ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह ने भी रोज़ा रखा, लेकिन जस्ट बिफोर स्टार्टिंग हिज मिनिस्ट्री। इसलिए मैंने कहा था कि मसीहत में बामकसद रोज़ा है, बेमकसद रोज़ा नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने रोज़ा रखा था तो यीशु मसीह को जो है रूल बपतिस्मे के बाद यीशु मसीह को रूल कुछ कहाँ ले गया था? बियाबान में। और यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात तक बियाबान में रहा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकली ये बात पॉसिबल नहीं। अगर मूसा और एलिया बगैर पानी के रोज़ा रख सकते हैं तो यीशु मसीह को क्या था? क्या हम इस तरह की वीक इंटरप्रिटेशंस करके खुदा की कुदरत को, खुदा के काम को कमज़ोर कर सकते हैं? फिर जब हम इस सारे अशखास को देख लेते हैं तो हमें पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में भी रोज़ों का जिक्र मिलता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लेंट नहीं मनाना। आजकल बहुत सी चल रही हैं चीज़ें जो लेंट के अगेंस्ट भी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता। रोज़ा रखना इज़ अ गुड प्रैक्टिस, लेकिन फोकस आपका खुदा की तरफ होना चाहिए, प्रस्तिश की तरफ होना चाहिए, कलाम की तरफ होना चाहिए। बेशक आप सारे काम करें, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन इट्स अ गुड प्रैक्टिस। आप लेंट में भी रखें, लेंट से बाहर भी रखें, ज़रूर इनको प्रैक्टिस करें। मैं अपनी वाइफ को भी कह रहा था कि यार ऐसे बड़ी बुरी बात है कि हम इस तरह से रोज़े नहीं रखते, और अगर हम नहीं रखेंगे तो इज़ाया को, रोशेल को कैसे पता लगेगा ये इन रूट्स के बारे में कि बाइबल में इसकी तालीम पाई जाती है। फिर ये जब स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो मेरी तरह शुरू में परेशान होंगे कि मैं तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से बाहर आया और मैंने एक नई दुनिया देखी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप को जो देखता करता आया हूँ मैं वही काम करता हूँ। तो हमारे बच्चे भी वही काम करते हैं जो अपने माँ बाप को देखते और करते आते हैं। इसलिए हमें रोज़े इसलिए भी रखने हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी इसके बारे में सीखें।
اگر ہم اگینسٹ مٹیریل یا کانٹرڈکٹری باتیں کرتے رہیں گے تو اس میں کچھ نہیں رکھا، کیونکہ روزے کی تعلیم بائبل کی تعلیم ہے۔ پھر میں چاہوں گا کہ میں آپ کو تھوڑا سا دورانیہ کا بھی میں نے آپ سب کے ساتھ ذکر کر دیا، اب روزے کی کچھ ٹائپس بتانا چاہوں گا۔ ایک روزہ ہے ریگولر فاسٹ، عمومی روزہ، یہ یہوشافت بادشاہ کے ٹائم میں رکھا گیا، اور اس کے اندر کھانے سے اجتناب کیا گیا، اس کے اندر لیکوڈز سے اجتناب کیا گیا، لیکن اس میں پانی کا استعمال ضرور کیا گیا۔ پھر دوسرا قسم کا روزہ ہے جزوی روزہ، پارشل فاسٹ۔ یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دانیل کے روزے کی مثال نظر آتی ہے کہ اس نے کوئی لذیذ کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا 3 ہفتے تک، اس نے کوئی لوشنز اپنی باڈی پر نہیں ملے، نہ میں اس کے لبوں تک گئی۔ اس طرح سے آج بھی کچھ مسیحی ہیں جو اس طرح کا روزہ بھی آبزرو کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے کمپلیٹ فاسٹ، جس میں نہ کھانا ہے نہ پانی پینا ہے۔ یہ روزہ جو ہے وہ آستر نے رکھا، جب 3 دن کے روزے کی اس نے کہا کہ مردگی کو کہو کہ جو سوسن میں لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرے اور 3 دن اور 3 رات کا وہ لوگ روزہ رکھیں۔ اور جب ہم ساؤل کی کنورژن کو دیکھتے ہیں، پولوس رسول کی کنورژن کو دیکھتے ہیں، اس کی بنائی جاتی رہی کیونکہ دمشق کی راہ پر اسے یسوع مسیح کا انکاؤنٹر ہوا، تو 3 دن تک وہ بھی روزے میں رہا۔ پھر موسیٰ نے روزہ رکھا، اور موسیٰ نے تو 2 بار رکھا، ایلیا نے رکھا، اور خداوند یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات کا روزہ رکھا۔ اب چوتھی قسم جو روزے کی ہے وہ ہے ازدواجی، جنسیت ازدواجی روزہ۔ اس کو بائبل ڈائریکٹلی تو بیان نہیں کرتی، لیکن اس کا ہمیں ذکر موسوی شریعت میں ملتا ہے کہ 3 دن تک مردوں کو منع کیا گیا کہ اپنے ازدواج میں اس ریلیشن کو قائم نہ رکھیں جب وہ خداوند کے حضور پیش ہوں۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا آستر کی کتاب کے سروے کی طرف، اپنے ٹیکسٹ کی طرف۔ اینو اگر کہ جو منڈا کھلوتا سی پتہ نہیں روزے سے گلا کر کے ٹوک کے آستر تو کچھ بھی نہیں سنایا ہمیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات نہیں۔ اب ہم آستر کے سروے کی طرف جائیں گے، بائبل سروے کی طرف۔ اس کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ کتاب کیوں لکھی گئی، کب لکھی گئی، کس لیے لکھی گئی، تاکہ ہم جنرل پبلک بھی نہ صرف جو منادی کرتے ہیں ان کو پتہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کا پتہ لگے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آستر کی کتاب، بائبل کے اندر 2 عورتیں ہیں جن کے نام سے بکس مینشن ہیں، آستر اور روت، اور یہ ایک عورت کے نام پر کتاب ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرسچینٹی بھی اور جوز بھی عورت کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ذکر اس میں ضیافتوں کا ذکر ہے۔ یہ کتاب سٹارٹ بھی ضیافت سے شروع ہوتی ہے، اینڈ بھی ضیافت پر ہوتی ہے، اور اس میں 10 ضیافتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودی ہر سال پوریم کے دن پر، پوریم کی عید پر اس کو پڑھتے ہیں، ان کی یہ ریگولر پریکٹس ہے۔ پھر اس میں خدا کا بالکل ہمیں ذکر نہیں ملتا، لیکن خدا کے فضل کا، خدا کے ہاتھ کا ذکر ہمیں ضرور ملتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے اور ایسے لوگ برپا کر سکتا ہے جو اس کے لوگوں کو اسیری سے آزاد کر سکیں۔ پھر اس کتاب کے اندر ملکہ کا ذکر ہے، مخالفت کا ذکر ہے، اور خدا کی قدرت کا ذکر ہے۔ اس کتاب کے اندر 5 بڑے میجر کریکٹرز بھی ہیں۔ یہ اس کا ذکر جو ہے وہ فائر اسٹڈی بائبل ہے زونڈر وین پبلیکیشنز کی، وہ اس کو اس طرح سے بیان کرتی ہے: ایکسوریس بادشاہ، حمان، وشتی ملکہ، آستر جس کا یہودی نام حسدہ تھا، اور مردگی۔ اب میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا ہسٹوریکل فیکٹ بتاتا چلوں کہ آستر کی کتاب کے اندر رونما ہونے والے جتنے بھی ایونٹس ہیں، واقعات ہیں، وہ فارسیوں اور مادیوں کی جو تواریخی کتاب ہیں ان میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کو، اس بک کو، جو ایک بک کی فارمیٹ ہے، ایک صورت ہے، وہ سوسن کے محل میں ہی ملی، اور اس کو آپ کو پتہ ہے کس نے لکھا؟ عزرا نے، جو کہ ایک صدوقی تھا۔ اگر ہم اپنی ابھی پاکستان بائبل سوسائٹی کی جو نیا پرنٹ آیا نا، اس میں ہم آتھر کا ذکر
ہمیں اس میں نہیں ملے گا اس کتاب کا. اور بہت ساری اسٹڈی بائبلز ہیں, ان میں بھی ذکر نہیں ملے گا کہ اس کا آتھر کون تھا. لیکن اس کو عزرا نے لکھا, اور اس کے کچھ ریفرنسز ڈیٹس نے اپنے نوٹس میں مینشن کیے ہیں, وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. اس نے 3 ریزنز بتائے کہ کس طرح سے عزرا نے لکھا. اس کی صداقت یہودی روایت کرتی ہے, اس کی گواہی دیتی ہے. دوسری گواہی تالمود کرتی ہے. تالمود کے اندر ایک بڑے یہودی عبادت خانے کا ذکر ہے جس کا پریزیڈنٹ, جس کا کرتا دھرتا جو ہے عزرا خود تھا, اور اس نے جوئش کینن آف اسکرپچرز کو کمپلیٹ کیا تھا عزرا نے. تو اس طرح سے اس کی تحریر کا جتنا بھی جو ایونٹ ہمیں ہسٹوریکلی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عزرا اس کا آتھر تھا. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, اور اس کے علاوہ سینٹ آگسٹین نے بھی, جو کہ ایک ارلی چرچ فادر تھا, اس نے بھی اس کتاب کا مینشن کیا ہے کہ یہ عزرا جو صدوقی تھا اس نے لکھی ہے. پھر ہم اس کتاب کی تھیم کی طرف, اس کے عنوان کی طرف چلتے ہیں. اس کا عنوان سمپل سا ہے کہ یہودیوں کی مخلصی, یہودیوں کی رہائی. پھر اس کا مقصد, کس مقصد کے لیے یہ کتاب لکھی گئی, اس کا پرپس کیا تھا, تاکہ یہودیوں کی رہائی کے بارے میں جانا جائے, عید پوریم کے بارے میں جانا جائے. پھر اس کے علاوہ جو ایک پس منظر تھا یہودیوں کی آزادی کا, جو سائرس بادشاہ کی صورت میں ہونا تھا, اس کا بھی ہمیں پتہ لگ سکے. اعداد و شمار کے مطابق, اسٹیٹسٹکس کے مطابق, یہ بائبل کی 17ویں کتاب ہے. اس کے 10 باب ہیں, 5397 اس کے الفاظ ہیں, اس میں 11 حکم مینشنڈ ہیں, اور اس میں 1 نبوت پائی جاتی ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنی سٹوری پر. آپ میں سے کس کس نے وہ مووی دیکھی ہے, ون نائٹ ود دا کنگ؟ وہ آستر کی بایوپک کہہ لیں, ایک بایوگرافی ہے جو ماڈرن ٹائمز میں بنائی گئی ہے, اور وہ بڑی اچھی کریٹ کی گئی ہے. اب جب ہم آستر کی سٹوری کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایکسوریس بادشاہ کا ذکر ملتا ہے. اس کا ذکر ملتا ہے. وہ بادشاہ 127 پروونسز پر حاکم تھا. اس کی سلطنت ہندوستان سے آئی تھنک بائبل کہتی ہے کوش تک تھی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سلطنت کا 3 سال میں بڑا شاہانہ ضیافت کرتا ہے. پھر اپنی جو اس کی ملکہ ہوتی ہے, وشتی ملکہ, اس کو بلاتا ہے. اب جب وہ اس کو بلاتا ہے وہ حاضر نہیں ہوتی, اور جب وہ حاضر نہیں ہوتی تو بادشاہ کے جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یہ تو بےزتی کی بات ہے, اس طرح تو عورتیں مردوں کے تابع نہیں رہی ہیں. بادشاہ پمپ ہو جاتا ہے اور حکم صادر کر دیتا ہے. بعد میں وشتی ملکہ نہیں رہتی. پھر جب ہم آگے کلام میں پڑھتے ہیں, جب وہ ملکہ نہیں رہتی تو بادشاہ کے جو نوکر ہیں ان کو خیال آتا ہے کہ ہم کیا کریں, ہم اپنے مالک کے لیے مزید کنواریوں کو دیکھیں. وہ کنواریوں کو دیکھتے ہیں جس میں سے ایک جو, اور مردکی کو پتہ لگتا ہے جو کہ اس کا کزن ہے, لیکن وہ اس کو اس طرح سے پالتا ہے جیسے وہ اس کا باپ ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ وہ اس کو باپ کی طرح ہی مانتی تھی. یعنی مردگی اس کا مینٹور تھا, اس کو سکھانے والا تھا. اور جب مردگی کو یہ پتہ لگا کہ کنواریوں کی سلیکشن ہو رہی ہے, اس وقت مردگی نے آستر کو بھی بیچ میں پریزنٹ کروایا. آستر سلیکٹ ہو گئی. اس کے بعد آستر 3 باب کے اندر جب جاتے ہیں, اس کی سلیکشن کے بعد وہ ملکہ کے طور پر آئی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 3 باب میں ہیمان اور مردکی کا آپس میں کانفلکٹ تھا. ان کی آپسی لڑائی تھی جو یہودیوں کے خلاف چلی گئی. اب جب ان کی آپسی لڑائی یہودیوں کے خلاف چلی گئی تو ہامان نے سازش کی. ہامان جو ہے وہ وزیر اعظم تھا اس کی مملکت کا, ایکسوریس بادشاہ کی مملکت کا وہ وزیر اعظم تھا. اب اس کو یہ جب بھی ہامان گزرتا تو مردگی اس کو اتنی لفٹ نہیں کراتا تھا, اتنا پروٹوکال نہیں دیتا تھا, جس کی وجہ سے جو ہامان کے ساتھی تھے انہوں نے ہامان کے کان بھرے اور ان کا یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا. ہامان نے پھر کیا کیا, اس نے یہودیوں کے لیے سازش باندھی.
بادشاہ سے اس کا اپروول لے لیا. جب اپروول لے لیا اور مردگی کو اس بات کا پتہ لگا تو اس کو ٹینشن ڈل گئی. اس نے ٹاٹ اوڑھ لیا, اس نے ماتم کیا, اور جب اس نے کپڑے بھیجے, جیسے ہم نے کلام میں پڑھا, اس نے اس کے کپڑے بھیجے تاکہ وہ کپڑے پہن کر آستر کے پاس محل میں آئے, تو اس نے آنا نہ قبول کیا. تب آستر نے اپنا نوکر بھیجا ہتک. ہاتک بیٹی نے بولا تھا تو ہاتک کو بھیجا. ہاتک کے ذریعے پھر ان کی آپس میں کورسپونڈنس ہوئی, اور جب ان کی آپس میں کورسپونڈنس ہوئی تو ایٹ دی اینڈ مردگی نے اس کو چیلنج کیا آستر کو کہ اگر تو آج یہ کام نہیں کرے گی, اپنی قوم کے لیے سٹینڈ نہیں لے گی, تو خدا یہودیوں کے لیے نجات کہیں اور سے بھیجے گا. بائبل ہی کہتی ہے کہ جہاں وہ بوتا نہیں وہاں سے کاٹ لیتا ہے, اور جہاں بوتا ہے وہاں کاٹتا نہیں. تو خدا کچھ بھی کر سکتا ہے, اسی لیے وہ آل مائٹی ہے, اسی لیے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. لیکن جب مردگی نے اس کو جھنجھوڑا, اس کے ایمان کو ہلایا, تو آستر اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ وہ بادشاہ کے حضور بغیر اجازت کے جائے گی اور اپنی قوم کے لیے بات چیت کرے گی. لیکن تم سوسن میں لوگوں کو, یہودی لوگوں کو اکٹھا کرو, 3 دن اور 3 رات کا روزہ رکھو. اب جب وہ 3 دن 3 رات کا روزہ رکھتے ہیں تو آستر نے صرف ان کو نہیں کہا, آستر نے کہا میں اور میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی. انہوں نے بھی روزہ رکھا, اور جب وہ روزہ رکھ لیا گیا, اس کے بعد آستر بادشاہ کے آگے بغیر مہینے بعد بغیر کسی بادشاہ کے اشارے کے وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوئی, اور اس نے بادشاہ کے آگے اپنی ریکویسٹ کو رکھا. اس ریکویسٹ کے بعد اس نے 2 دعوتیں کی جس میں بادشاہ اور حمان موجود تھا. بعد میں آستر نے حمان کے بارے میں سارا ذکر کر دیا کہ ساری شرارت کی جڑ جو ہے وہ حمان ہے, اور حمان نے کیا کیا ہوا تھا, مردگی کے لیے کیا کیا ہوا تھا, ایک سولی تیار کروائی ہوئی تھی, اور بائبل ہی کہتی ہے کہ اس کو اسی سولی پر لٹکایا گیا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ خود بھی اس گڑھے میں گر جاتے ہیں. کلام اس چیز کا بیان کرتا ہے. چاہتا تو وہ یہ تھا کہ مردگی جو ہے وہ سولی پر جائے, لیکن گیا کون, گیا حمان. اور اس کو حمان کے, جب حمان زندہ ہی تھا, بادشاہ نے اس کو آنر بھی کیا, پورے شہر میں بھی پھرایا, ساری طرح سے اس کو آنر بھی ملا. جب حمان کو کر لیا گیا, اس کے بعد آستر نے مزید ریکویسٹ اس کے آگے رکھی, جس میں پہلے تو حمان کو مارا گیا, پھر مارا گیا 500 لوگوں کو جو کہ اسرائیل کے دشمن تھے, یہودیوں کے دشمن تھے, پھر 300 لوگوں کو مارا گیا, پھر پوری سلطنت کے اندر 75,000 یہودی دشمنوں کو مروایا گیا. پھر اس کے بعد پوریم کی عید کی اناؤنسمنٹ. اب ہم نے یہ ساری سٹوری, یہ 10 ابواب کو بڑے شارٹ وے میں, بڑے چھوٹے طریقے میں سن لیا کہ ہوا کیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم آستر اور اس کے روزے سے کیا سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ آستر کا روزہ شخصی روزہ نہیں تھا, وہ اجتماعی تھا, وہ قومی روزہ تھا, وہ شراکتی روزہ تھا. سب اس کے اندر برابر کے شریک تھے, لیکن ان کو جو ہیڈ کر رہی تھی وہ آستر اور مردگی تھے. پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں لیسن کیا کیا ہے. آستر اور مردگی اسیری کے اندر بھی بادشاہ, جس ملک میں وہ رہتے تھے, یہودی قوم, اور آستر خود بطور مردگی کے وفادار رہی ان چاروں لوگوں کے ساتھ. یعنی بادشاہ, ملک, باپ اور یہودی قوم, وہ سب کے ساتھ. اسیری بے شک وہ ایک کوئین تھی, اپنے اختیارات کا پورے طور پر استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ بادشاہ زندہ تھا. ڈرتی بھی تھی کہ پتہ نہیں حاضر ہوں گی. جب روزہ رکھا گیا اس کا ڈر جاتا رہا, اس کا خوف جاتا رہا, اور اس نے کہا کہ میں ضرور اپنی قوم کے لیے کھڑی ہوں گی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے کھڑی ہوئی. آج بھی اگر ہم کہیں کہ خدا ہمارے پولیٹیشنز کو, پاکستانی پولیٹیشنز کو بھی یہ ہمت, طاقت, قوت دے کہ وہ بھی اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو سکیں. خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے,
اور ہمارے کافی لوگ جو سرکاری نوکریاں کرتے ہیں، جن کو خدا نے 17ویں 18ویں 19ویں گریڈ کی نوکریاں بھی دی ہیں، ان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوں، سٹینڈ لیں، ایک ایکسٹینٹ تک سٹینڈ لے سکتے ہیں، سٹینڈ لیں اپنے لوگوں کے لیے۔ پھر قومی جذبہ ہمیں اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہے کہ مردگی اس کو شیک کر رہا ہے، اس کے ایمان کو ہلا رہا ہے، اور پھر اس کے اندر بھی یہ قومی جذبہ آتا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے کھڑی ہوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آستر نے بڑی حکمت سے 2 دفعہ دعوتیں کی، تو جب اس نے روزہ رکھا تو اس میں حکمت آئی، اس کا ذہن کھولا خدا کے پاکرو نے۔ پھر ہم اس لیسن میں یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ہم اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے مذاکرات کر سکتے ہیں، نیگوسیشنز ہم کیسے کر سکتے ہیں اعلیٰ درجے کے لوگوں کے ساتھ، وائٹ کالر جابز والوں کے ساتھ، پولیٹیشنز کے ساتھ، اونچے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی سیکھ سکتے ہیں خدا کا مقصد آپ کی زندگی کے لیے پورا ہوگا۔ مردگی نے کیا کہا تھا کہ اسی دن کے لیے تجھے خدا نے ملکہ مقرر کیا ہے تاکہ تو اپنی قوم کے لیے سٹینڈ لے، اگر نہیں لے گی نو وریز، وہ کوئی اور کھڑا کر دے گا، خدا کیونکہ ہمارا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس میں شاگردیت کو بھی دیکھتے ہیں۔ آستر ایک اچھی شاگرد بھی تھی، جو بات مردگی اس کو کرتا وہ اس بات کو مانتی تھی۔ پھر آخری چیز وہ یہ ہے کہ خدا کے لوگوں کے خلاف گڑھا کھودنے والے اسی میں گر جاتے ہیں، اور خدا کی قوم پھولتی پھلتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پورے روزے کے اندر وہ ماتم بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مشورت بھی کر رہے ہیں، اسٹریٹجی بھی بنا لی ہے، اور پھر ایکشن بھی کر کے دکھایا ہے۔ سو اس کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ آستر نے پاور پالیٹکس نہیں کھیلی، کیونکہ وہ ملکہ تھی، پالیٹکس کا کہیں نہ کہیں پر رول ضرور تھا، اس نے پاور پالیٹکس نہیں کھیلی، اس نے پازیٹیو پالیٹکس کھیلی ہے، اپنی قوم کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ پھر آگے ہم اب یہ سوال دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں روزہ یا روزے رکھنے چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے کافی چیزیں پرانے عہد نامے سے دیکھی، مثالیں دیکھی، نئے عہد نامے سے مثالیں دیکھی۔ اب سوال یہ ہے کیا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، لینٹ کے اندر بھی، لینٹ کے بعد بھی، جب خدا ہمیں توفیق بخشے، جب ہم چاہیں کہ ہم اس کے چہرے کا نور تلاش کر سکیں، اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھ سکیں، اس کی قربت کو حاصل کر سکیں۔ بے شک یسوع مسیح کی قربانی کے بعد ہم خدا کے قریب تر ہیں، خدا ہمارے سے ناراض نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن میں ہمیں خدا سے رہائی کی، ڈیلیورنس کی ضرورت ہوتی ہے، شخصی طور پر، خاندانی طور پر۔ اور روزہ جو ہے ہمیں ڈیلیورنس بخشتا ہے، ہمیں آزاد کرتا ہے تمام طرح کی ابلیس کی قوتوں سے، تمام طرح کی جو دھندلا پن ہمیں دکھائی دیتا ہے چیزوں کے بارے میں کہ خدا ہم سے بول نہیں رہا، خدا ہم سے کلام نہیں کر رہا، کہیں چھپا بیٹھا ہے، سب چیزیں آپ کے سامنے کلیئر اور واضح ہو جاتی ہیں۔ اب روزہ رکھنا کیسے چاہیے؟ ٹائم آپ نے مقرر کرنا ہے، دن آپ نے مقرر کرنا ہے، اور خدا کو اس پلان کا بتانا ہے، اور اس پلان کے ساتھ آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ پھر اس کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ پرستش، دعا، کلام، دوسرے کام آپ ضرور کیجیے ساتھ۔ اور خوراک کیسی ہونی چاہیے؟ چولہے دی پکی نہیں کھان گے ٹھیک، تو خوراک سادی ہونی چاہیے، کچھ بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رومن کیتھولک چرچز کے اندر جمعے کے دن گوشت سے منع کیا جاتا ہے۔ کب رکھنے چاہیے؟ ان سیزن اینڈ آؤٹ آف سیزن، دونوں طرح سے۔ اور کب ان کو رکھیں؟ سزا کی حالت میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، عدالت کی حالت میں بھی رکھ سکتے ہیں، خطرے کی حالت میں۔ سم ٹائمز یو فیل تھریٹنڈ، کبھی کبھی جسمانی طور پر، روحانی طور پر دعا نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ ایسے نظر آتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کو سب کچھ کھڑا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے کبھی کبھی جب آپ سوئے نہ ہو صحیح طرح سے، آپ تب بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روحانی جنگ کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں، ڈسٹریس کی حالت میں، تسلی پانے کے لیے خدا کے حضور، حلیمی حاصل کرنے کے لیے
مدد مانگنے کے لیے خدا کی ڈیوائن انٹرونشن مانگنے کے لیے، خدا کی مرضی جاننے کے لیے، گناہ سے پھرنے کے لیے، خدا کی پرستش بغیر کسی رکاوٹ کے کرنے کے لیے آپ اس لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ سو آئیے اب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کا شکر ادا کریں گے آج کے کلام کے لیے۔ ہمارے نہایت بزرگ آسمانی جلالی خدا، تیرے فضل کے تخت کے سامنے باپ آسمانی اس وقت آتے ہیں خدا، تیرے پاک کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ بے شک خدا تیرا کلام ہمیں روزے رکھنے سے منع نہیں کرتا خدا، اور بے شک خدا یسوع تجھ سے سوال کیا گیا خدا کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے، اور تو نے کہا کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا تو یہ روزہ رکھیں گے۔ اے خدا ہم سب کو یہ آسمانی باپ فضل دے کہ ہم اس اسپرچول پریکٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم تیری بہت ساری برکات کو حاصل کرنے والے ہو سکیں۔ یہ سب کچھ تیرے پوتر اور پاک نام سے مانگتے اور پالتے ہیں، آمین۔ ہم اس خوبصورت اور تفصیلاً کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں